ہم بائبل مقدس میں سے بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب ہے، اور کئی بار اس کا ہم انٹروڈکشن سنتے رہے ہیں۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب تخلیق کائنات کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ازدواج کی بھی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر خدا نے ساری کائنات کو کس طرح بنایا، کس طرح خدا نے ساری کائنات کو خلق کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کا کہنا یہ ہے یہ کائنات خود بخود بہت ساری چیزوں سے گزر کر تو یہ کائنات وجود کے اندر آئی ہے، پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا خدا ہے۔ خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، ایک گندگی میں پیدا ہونے والا کیڑا تھا، اور اس کیڑے نے شکل کئی طرح سے اختیار کی، اور کئی طرح کی شکلوں سے بدلتے بدلتے وہ جانور کی شکل میں آیا، اور جانور کی شکل سے آنے کے بعد کئی سو سالوں کے بعد پھر انسان مادے وجود کے اندر آیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل پر ایک دن دیکھا جا رہا تھا کہ ایک بندر، اس کی انگلیاں، اس کے پیر، اور یہ کہا جا رہا تھا کئی سالوں کے بعد پہلے انسان نہیں تھا، ایک جانور کی طرح تھا۔ اور کئی لوگوں کا ماننا بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان بنایا جاتا، انسان سے پہلے جانور بنائے گئے، اور آدم نے جانور کی شکل اختیار کی اور وہ انسان بنا۔ پر خدا کے کلام کا ان ساری چیزوں سے اپوزٹ بیان ہے۔ خدا نے جانور کی شکل جو ہے کئی سالوں کے بعد انسان کو نہیں دی، بلکہ خدا نے جس روز چھٹے دن خدا نے انسان کو پیدا کیا یا بنایا، تو خدا نے اسے انسان ہی پیدا کیا، یا خدا نے انسان ہی اس کو بنایا تھا۔ اور خدا کا کلام یہ نہیں فرماتا کہ انسان کی صورت پہلے کچھ اور صورت تھی، اور پھر کئی سو سالوں کے بعد جا کر اس کی صورت انسان کے اندر یا انسان جیسی اس کی صورت بنی ہے۔ خدا کا کلام پہلے دن سے ہی فرماتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر اس کو پیدا کیا۔ کئی تعلیمات کا کہنا یہ ہے اگر کوئی خدا کی صورت یا خدا کی شبیہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو انسانوں کو دیکھے، اور انسانوں کو ہی خدا نے اپنی شکل، صورت اور اپنی شبیہ پر اس کو پیدا کیا ہے۔ یعقوب رسول کے خط کے اندر آیا ہے، اے بھائیو، جس منہ سے تم دعائیں مانگتے ہو اسی منہ سے کبھی بھی بد دعا نہ کرو، کیونکہ انسان جس کے لیے بد دعا چاہتے ہو، انسان خدا کی شکل اور خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا، یا خدا نے اس کو بنایا ہے۔ اگر آپ زبور 8 پڑھیں تو 8 زبور کے اندر لکھا ہے خدا نے اپنی ساری کائنات پر آدم کو اختیار بخشا ہے۔ خدا نے سب کچھ اس کے اختیار میں کر دیا، چاہے وہ آسمان پر اڑنے والے ہوں، یا سمندر میں تیرنے والے ہوں، یا خشکی پر چلنے والے ہوں۔ خدا نے ساری چیزوں کو انسان کے تابع
کر دیا خدا نے انسان کو اپنا ذہن دیا، اپنی شبیہ دی، خدا نے انسان کو اپنی عقل دی، اور انسان کو بائبل مقدس کے مطابق کیا کہا گیا ہے؟ اشرف المخلوقات اسے کہا گیا ہے۔ سائنس کچھ اور کہتی ہے پر کلام کچھ اور کہتا ہے، پر جو کچھ خدا کا کلام فرماتا ہے ساری کائنات کے بارے، یہ سب کچھ سچ ہے اور یہ سب کچھ اٹل ہے، اور باقی ساری چیزیں، یہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن سچا خدا کا زندہ کلام ہے جو اٹل ہے اور جو حقیقت پر مبنی ہے، اور کبھی بھی خدا کا کلام جھوٹا ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سچا خدا کا زندہ کلام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، اس ساری کائنات کو اگر خلق کیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو خلق کیا ہے۔ اس ساری کائنات کو اگر ڈیزائن دیا تو یسوع مسیح نے اسے ڈیزائن دیا۔ وہ ساری کائنات سے پہلے، اور ساری کائنات، آسمان ہو، زمین ہو، پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے یہ ساری چیزیں برباد کر دی جائیں گی، پر پھر بھی خدا کا کلام جو ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز رہے یا نہ رہے، پر خدا کا کلام ابدالآباد تک قائم رہنے والا خدا کا زندہ کلام ہے۔ ہر شخص گھاس کے پھول کی طرح ہے، گھاس کا پھول سوکھ جاتا ہے، کملا جاتا ہے، لیکن پطرس اپنے خط کے اندر کہتا ہے کہ خدا کا کلام اب تک قائم رہنے والا خدا کا کلام ہے۔ ساری کائنات کے بارے اگر آپ کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی سٹڈی کریں، آپ کو جتنی یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کلسیوں کے خط کے پہلے باب کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وہاں لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے۔ یسوع کے بارے لکھا گیا ہے وہ ساری کائنات سے، مخلوقات سے پہلے۔ پھر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے، یعنی جب سے خدا ہے، جب سے خدا ہے اسی وقت سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی اسی وقت سے ہے۔ اگر خدا نظر آ رہا ہے تو یسوع مسیح جو ہے وہ کلمے کی صورت میں اپنے باپ کے اندر موجود ہے۔ جب اس نے کہا ہو جا تو اس کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ کلمہ نکلا ہے۔ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ کلام نکلا ہے، اور کلام ہی کی بدولت اس نے ساری چیزوں کو اور اس نے ساری کائنات کو اس دنیا کے اندر وجود دیا ہے۔ شاید ہمیں نظر آئے آسمان، یا شاید ہم پالوس کے خط کو کرنتھیوں کے 12ویں باب میں جس طرح وہ کہتا ہے میں یکا یک تیسرے آسمان پر پہنچایا گیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ بدن سمیت یا بغیر بدن کے، وہ کہتا ہے تیسرے آسمان پر میں پہنچایا گیا، اور تیسرے آسمان کو جو نام دیا گیا ہے وہ کون سا نام دیا گیا؟ فردوس۔ اس کو جو نام دیا گیا فردوس کو۔ اور یہ 3 بار بائبل میں لفظ استعمال کیا گیا۔ پالوس نے کہا کہ میں تیسرے آسمان پر جسے فردوس ہے، اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یسوع نے صلیب پر ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر مقاصہ کی کتاب کے اندر آیا ہے جو غالب آئے میں اسے خدا کے فردوس میں سے کھانے کے لیے پھل اس کو دوں گا۔ لیکن اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت پڑھیں،
خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو صحیح اس کا اوریجنل متن یہ ہے کہ اس نے زمین کو اور آسمان نہیں بلکہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا. یعنی ایک سے زیادہ کئی آسمان ہیں، اور جس آسمان پر خداوند یسوع مسیح یا جس آسمان پر خدا باپ کا تخت ہے اسے عالم بالا کہا جاتا ہے. اس نے کئی آسمانوں کو پیدا کیا. کچھ کا کہنا 3 آسمان ہے اور کچھ کا کہنا 7 آسمان ہے، پر یہاں تو صرف پیدائش میں کہا گیا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا. کئی آسمانوں کو اس نے پیدا کیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ ابلیس یا شیطان کہلایا جاتا، وہ بھی کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر ہے. وہ گرائے جانے کے باوجود بھی کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر ہے. افسیوں 6:10 میں لکھا ہے ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی آسمان کی ان قوتوں کے ساتھ ہے جو کہاں پر ہے؟ جو ہیڈ کوارٹر، جن کا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ وہیں سے ساری کائنات اور ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ جو آسمانی مقامات پر بدروئیں ناپاک تاثیریں ہیں. اور سچ بتاؤ، اگر پرانے عہد نامہ کو پڑھا جائے تو کبھی کبھی شیطان خدا کے لوگوں کی دعاؤں کا جواب بھی روک لیتا ہے. دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، دانیل جس روز تو نے دعا کی اسی دن تیری دعا سن لی گئی اور تیری دعا کا جواب بھی بھیج دیا گیا. لیکن لوسیفر کے فرشتے جنہوں نے اس دعا کے جواب کو روک لیا، پھر خدا نے اپنے مقرر کردہ فرشتے بھیجے اور انہوں نے جا کر لوسیفر کے فرشتوں کے ساتھ جنگ کی. اور تجربے کی بات بتاؤ، ہماری دعا کبھی رک نہیں سکتی. اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہماری دعا کے اندر یسوع کے پاک لہو کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ یسوع کے لہو سے بھیگی ہوئی دعا جو ہے شیطان کبھی اس دعا کو روک لے، کیونکہ یسوع کے لہو سے وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، گھبراتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ساری دنیا میں انسانوں کا خون ہو، جانوروں کا خون ہو یا پرندوں کا خون ہو، کسی کا خون بھی پاک نہیں ہے. اگر ساری کائنات میں اگر کسی کا پاک لہو ہے تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے. آپ کی پرستش بھی زوردار ہوگی، اور جب آپ یسوع کے لہو کے گیت گائیں گے آپ کو بار بار لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا تالیاں بجائیے، گیت گائیے. جب آپ یسوع کے پاک لہو کی ستائش کریں گے روح قدس آپ پر ٹھہر جائے گا. جب آپ پاک لہو کی ستائش کریں گے بدروئیں ناپاک تاثیریں ڈریں گی، کانپیں گی، گھبرائیں گی، اس لیے کہ یسوع کے لہو کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. آمین. قوم بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے سے پہلے رات کے وقت میں بروں کو ذبح کیا اور ان جانوروں کا خون انہوں نے اپنے گھر کی چوکھٹ اور اس کے دونوں بازوؤں پر لگایا. رات کو موت کا فرشتہ آیا ہے تو جن جن گھروں پر خون لگا ہوا ہے وہ فرشتہ چلا گیا، چھوڑ گیا، کوئی ہلاک نہیں ہوا، کوئی نہیں مرا ہے. ارے کلام کے مطابق اگر جانوروں کا خون اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا جائے تو کبھی موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا ہے. پر میں تو نئے عہد نامہ میں جو برا ہمارے لیے ذبح کیا گیا ہے
اگر کلام کے مطابق جانوروں کا خون لگائیں تو اس سے بھی انسان محفوظ رہے تو موت کا فرشتہ داخل نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے نئے عہد نامہ میں جو برا ذبح کیا گیا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ تو یہ سوچئے اس سے بھی زیادہ اور کتنا زیادہ یسوع کے لہو کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ بائبل مقدس چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، یہ سارے کا سارا بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے یہ لہو سے لکھا گیا ہے، یہ قربانی سے لکھا گیا ہے۔ پرانا عہد نامہ لکھا گیا جانوروں کی قربانی سے۔ کیا عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے موسیٰ ساری چیزوں کو، خیمہ اجتماع کی ساری چیزوں کے کس سے پاک کرتا تھا؟ وہ خون پاک ترین مقام میں چھڑکتا ہے، تو پاک ترین مقام کی تقدیس کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے۔ تو پرانا عہد نامہ جو ہے یہ بروں بکروں بچڑوں کی قربانی سے لکھا گیا ہے، جگہ جگہ قربانیوں کا ذکر ہے۔ یہ گناہ کرو تو یہ قربانی ہے، یہ گناہ کرو تو یہ قربانی ہے، اجتماعی بھی قربانی ہے، شخصی بھی قربانی ہے۔ لوگ اکیلے اکیلے اپنے گناہوں کی بھی قربانی گزراتے ہیں، پر اجتماعی طور پر قوم بنی اسرائیل بھی اپنے گناہوں کی ہر سال کیا کرتی ہے اور قربانیاں گزراتی ہے، کیونکہ جانوروں کا خون جو ہے یہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ خون خدا کے غضب کو ٹال دیتا ہے، اس کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ 32 زبور میں داؤد کہتا ہے او دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ اور ڈھکے گئے سارے اوگن سدا۔ اس کو صرف یہ مکاشفہ ملا ہے کہ وہ آدمی مبارک ہے جس کے گناہ خدا بخش دیتا ہے اور جس کی بد کرداریوں کو خدا ڈھانپ دیتا ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اندر بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خدا صرف ہماری بد کرداریاں معاف نہیں کرتا، بلکہ ہمارے سارے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے بھائی دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ مت سوچئے کہ کوئی ہمارا گناہ لکھا گیا ہے۔ شاید آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یرمیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہودا کا گناہ ہیرے کی نوک سے لکھا جائے گا اور جو کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا۔ بھائی ساری دنیا کے گناہ یا ہر انسان کے گناہ ہیرے کی نوک سے لکھے جائے یا کسی اور قلم سے لکھے جائے، پر یسوع کے لہو کے اندر اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ یسوع کے لہو کا ایک قطرہ ساری دنیا کے گناہ مٹا سکتا ہے۔ جب رومی لکھا ہے نا بائبل میں حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی، اس نے اس کو صلیب پر کیلوں کے ساتھ چڑھ کر سامنے سے کیا کیا ہے؟ ہٹا دیا ہے۔ جب رومی حکومت کے اندر کسی مجرم کو عدالت کے اندر لے جایا جاتا تو اس کے ساتھ
سارے کالے دھندوں کی فائل ہوا کرتی تھی جو روی حکومت اور عدالت کے اندر پیش کی جاتی تھی. اور جب کسی مجرم کو بری کیا جاتا تو یہ جو فائلز اس کے گناہوں کی ہوتی اس پر بڑے بڑے سوراخ کیے جاتے, اس پر بڑے بڑے سوراخ کیے جاتے. تو جو تحریر اس مجرم کی اس گناہ کی دستاویز ہے, جب اس پر بڑے بڑے سوراخ کر دیے جاتے تو جو کچھ بھی اس کے جرم لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے کے اندر نہیں آتے. اور جب اسے بری کیا جاتا تو عدالت کے اندر اسے اس کے گناہ کی دستاویز کو اس طرح لہرایا جاتا کہ یہ سارے گناہ جو ہیں یہ بڑے بڑے سوراخ ہونے کی وجہ سے اس مجرم کو باعزت بری کرتے ہیں. تو یسوع نے بھی یہی کیا ہے, اس نے سارے انسانوں کے گناہوں کو لیا ہے. یہ خدا کا بندہ ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جا رہا ہے. اگر آج کا انسان یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ کسی اور قربانی کو جوڑے یا یسوع کی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی اور قربانی کے اندر بھی شریک ہوتا ہے تو کیونکہ خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند کے پیالے میں سے اور شیاطین کے پیالے میں سے, اور دونوں پیالوں کے اندر تم شریک نہیں ہو سکتے ہو. اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ قربانی جو غیر قومیں کرتی ہیں وہ کس کے لیے کرتی ہے؟ وہ شیاطین کے لیے وہ قربانیاں گزرانتی ہے. پر ہماری قربانی یسوع مسیح ہے جو ساری قربانیوں میں افضل قربانی ہے, جو ساری قربانیوں میں قیمتی قربانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے, بجھاتا ہے خوشی کے ساتھ, زبردستی اس کو کھینچتے ہیں اور زبردستی اس کو لے جایا جاتا ہے. بھائی دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لیے, پر یسوع دنیا میں پیدا ہوئے ساری دنیا کے لیے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیدا ہوئے. آمین. شریعت کی تعلیم یہ ہے آنکھ کے بدلے اور دانت کے بدلے دانت. بھئی یہ کہاں کا قانون ہے کہ کرے گناہ انسان اور اس کا عوضی, اس کا کفارہ, اس کی قربانی کوئی اور جانور دے. چلے یہ شروع میں یہ شریعت کے اندر یہ ایک ایسا قانون تھا کہ جب یسوع کی قربانی دنیا میں آئے تو لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ پہلے پرانے عہد نامہ میں جانوروں کی قربانیاں ہیں, لیکن اس نئے عہد نامہ کے اندر یسوع کی قربانی ہے. ایک ترازو میں انسان اور ایک ترازو میں جانور, یہ دونوں چیزیں آپس میں کوئی انصاف نہیں ہے. اگر گناہ انسان نے کیا ہے اور اس گناہ کا فدیہ بھی کون دے گا؟ انسانوں میں سے انسان دے گا. اور کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس کی اپنی ذات کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. کوئی ایسی قربانی چاہیے جو بے عیب قربانی ہو. آج تک ہمارے لوگوں کو, کئی لوگوں کو اس بات کی شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی
کیا ہم غیر قوموں کی قربانیوں میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کئی بار گواہی دینے کا موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کو گواہی دیں کہ ہم اس گوشت کو کھا نہیں سکتے، پر بجائے کہ گواہی دی جائے ہم بڑا سادہ سا کام ہے، انہوں نے دیا اور ہم نے لے لیا نا، اب ہم کھاتے نہیں، ہم نے لیا ہے اور پھینکیں گے بھی نہیں، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ کسی اور کو دے دیں۔ اور آپ یہ بتائیے، جب کسی نے دیا ہے اور آپ نے اس سے لیا ہے تو کیا آپ اس کی قربانی میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بھائی جب دیا ہے، آپ نے لیا، آپ شریک ہو گئے، اور اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کو آگے جا کر دے دیں؟ اگر کوئی آپ کو دے تو کہیے بڑی مہربانی جناب، آپ نے دے دیا، ہم نے لے لیا ہے، لیکن دراصل یہ ہے کہ ہم اس قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام نے منع کیا ہوا ہے۔ نہ اتنی زیادہ تفصیل میں جائیں، نہ اتنی زیادہ وضاحت میں جائیں، مختصر طور پر بات کریں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہم شریک نہیں بھی ہو سکتے ہیں، پر کلام یہ کہہ رہا ہے تم خداوند کے پیالے میں بھی شریک ہو جاؤ اور شیاطین کے پیالے میں بھی شریک ہو جاؤ، پھر آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ غیر قوموں کے بیچ میں کیا دیں؟ گواہی دیں۔ ایک بہن کسی بنگلے میں کام کرتی تھی، میں نے کہا بہن جی تو عید کا گوشت دیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نا بھائی صاحب، میں جس دن گئی پہلی عید آئی، میں نے پہلے ہی بتا دیا بھئی آپ کو برا نہ لگے میری بات، ہم نہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، آپ ان کو دو جو غریب ہیں، جن کو مرضی دو، ہمیں نہ دو۔ اب وہ کرتے یہ ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے میرے لیے جب عید سے 2 دن پہلے یا عید سے 1 دن پہلے میرے لیے انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ 4-5 کلو چکن کا جو گوشت ہوتا ہے وہ میرے لیے رکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے گھر کی فرد ہو، آپ ہمارے سارے گھر کو سنبھالتی ہو، تو چلو آپ اس گوشت کو تو نہیں لے جا سکتی، لیکن ہم نے آپ کے لیے یہ 4-5 کلو چکن کا گوشت رکھا ہوا، آپ اس کو لے جاؤ۔ اور ان کا کہنا یہ، جتنے بھی اس گھر میں مہمان آتے وہ سب کو یہ بتاتے ہیں یہ جو ہماری کام والی ہے یہ گھر میں سب کچھ کھاتی ہے، پر 3 دن یا 4 دن یا اس سے زیادہ یہ گوشت ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ کبھی نہیں کھائے گی، یہ اپنے ایمان کی بڑی بکی ہے، یہ اپنے ایمان کی بڑی مضبوط ہے، ارے وہ کھائے یا نہ کھائے، پر غیر قوموں کے بیچ میں اس نے کیا کر دیا ہے؟ ایک گواہی دے دی ہے۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں بھی اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے تمہارا کیا کروں گا؟ انکار کروں گا کہ میں تم کو کبھی نہیں جانتا ہوں۔ کئی لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، بے شک ہم گیت یا زبور ہم گاتے ہیں 191 زبور نمبر 191، کون سا زبور ہے؟ کون سا ہے؟ نا 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 زبور نمبر 141 یہوہ، اسی کے اندر ہم یہ گاتے ہیں کھاوا نام ہے اونا دے، یہ اسی تعلق سے یہ کہا گیا ہے ارے جو کھانا مجھے کلام سے دور لے جائے، جو کھانا مجھے خدا کی حضوری سے دور لے جائے، جو کھانا مجھے خدا کے کلام سے دور لے جائے، جو چیزیں مجھے مسیح کی پہچان سے دور لے جائے، میں کبھی بھی ان چیزوں کو اور کبھی نہ کھاؤں گا۔ دعویٰ کرے کہ میں ان چیزوں کے پیچھے جاؤں، دعویٰ کرے کہ میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگوں، ارے یاد رکھیے یسوع کی قربانی جو ہے یہ ساری قربانیوں میں افضل قربانی ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ شیطین۔ اب
یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے. کلام کہتا ہے تیرے سامنے کھانا رکھا جائے اور آپ کو پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، آپ نے شکر کر کے کھا لیا ہے تو آپ بے قصور ہیں. لیکن اگر آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ کو جتا دیا گیا ہے کہ یہ قربانی کا ہے، اب موقع ہے کہ اب آپ کریں تو کیا کریں؟ آپ اس قربانی کو، لکھا یہ ہے کہ نہیں کھا سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کھانے سے تیرا دوسرا بھائی کیا کرے، اس کو کیا لگے، تیرے دوسرے بھائی کو ٹھوکر لگے. بھائی جینے کے لیے کھانا ہے، پھر سنیے گا، بھائی جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے. کئی تو جی کھانے کے لیے رہے ہیں، جو بھی آئے، چاہے وہ حلال آئے چاہے وہ جیسا بھی آئے. پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کیا کھانا ہے اور کیا ہم نے. مچھلی ہمیشہ وہ کھائیے جس کے چھلکے اترتے، اور جس کے چھلکے نہیں اترتے چاہے وہ جتنی مرضی قیمتی سے قیمتی ہو. اور خدا کے کلام نے ہمیں کھانے کے لیے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. پھر ہمیں یہ پہچان دی گئی ہے وہ جانور کھانے ہیں پہلے نمبر پر جن کے کھر کیا ہو، جن کے پاؤں کٹے ہوئے ہو، جن کے کھر چرے ہوئے ہو. یہ پہلی نشانی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہو، چگالی کرتے ہو. چگالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو خوراک آپ نے کھائی ہے بار بار سوچئے اس خوراک پر، بار بار اس پر غور و خوض کیجئے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے بندہ نوالا منہ میں ڈالے پانی کے ساتھ اندر، تو شاید یہ کھانا آپ کی ہڈیوں کو قوت نہیں بخش سکتا. نوالا لیجئے، منہ میں رکھیے، اسے دانتوں سے چباتے رہیے، تو یہ آپ کے بلڈ کو بھی تازہ کرے گا، آپ کا خون بھی پھڑائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کے اندر بھی قوت بخشے گا. اور کھر چرے جانے سے مراد علیحدگی ہے. بھائی ان لوگوں سے الگ ہو جائیے، ان سے کم ملیے جن کا سارا دن خدا کے کلام کے ساتھ کوئی واسطہ ہے ہی نہیں ہے. سو لوگ ایک اور بات اکثر کرتے ہیں، بھائی یہ سارا کچھ دعا کرن دے نال چیزاں پاک ہو جاندی ہیں، سارا کچھ. اور جن کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ کو بائبل کے حوالے دیں گے. پالوس کہتا ہے ساری چیزیں شکر گزاری کر کے کھاؤ. بھائی وہ اس لیے مقدسوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ پیچھے سارا کچھ تعلیم جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور اس لیے وہ پرانی باتوں پر بار بار زور نہیں دے رہا ہے. وہ جان گیا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. اور جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، دعا کر کے شکر گزاری کر کے کھاؤ. پھر آپ کو اعمال کی کتاب کا 10واں والا دیں گے. پترس دعا کر رہا تھا، سارے کیڑے مکوڑے آ گئے، آواز آئی پترس کھا، کہنے لگا میں نے نہیں کھانے. تو خدا تو اس کو کہہ رہے ہیں نا کھاؤ. تو دعا کر کے ہم ساری چیزیں کھا سکتے ہیں. شاید ہم خدا کے کلام کی گہری پہچان جو ہمیں ہونی چاہیے تھی، اب تک ہمیں خدا کے کلام کی گہری پہچان نہیں ہوئی ہے. بھائی جن چیزوں پر دعا کرنی ہے پر جن کو نہیں کھانا ہے ان کو ہرگز نہیں کھانا ہے. تو بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں، جو قربانی دنیا کرتی ہے، غور کیجیے ان پر ہاتھ لگاتے اپنے گناہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں. لوگ گناہ والا کھائے جا رہے ہیں، لوگ گناہ کے اندر شریک ہو رہے، بدی کے اندر شریک ہو رہے. لیکن ہمارے لیے جو قربانی ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہے. اس کی ایسی اتم قربانی ہے. پرانے عہد کے اندر کہا گیا ہے
کا گوشت، جو قربانیاں تمہارے کھانے کے لیے کھا سکتے ہو، یا جن قربانیوں کو خدا کے حضور میں گزرانا ان کو گزران سکتے ہو، لیکن کبھی بھی کسی جانور کے خون کو ہرگز نہیں پینا ہے یا ہرگز نہیں کھانا ہے۔ یہ بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، شریعت سے پہلے بھی، شریعت میں بھی، اور شریعت کے بعد بھی۔ بائبل کے دور سیکھنے کے لیے 3 دور آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ پہلا دور ہے شریعت سے پہلے کا دور، جس میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جس میں مرد نوح اور ہنوک، یہ سارے شریعت سے پہلے کے۔ پھر اس کے بعد موسوی شریعت آئی ہے، اور اس کے بعد یسوع آیا، فضل آیا ہے۔ پرانے عہد میں ہم خون نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور جو کوئی میرا خون پیتا ہے، اگر وہ مر جائے تو بھی وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ اور جو کوئی میرا گوشت کھائے، میرا خون پیے، میں تم سے یہ کہتا تب وہ کبھی بھی نہ مرے گا۔ سو یاد رکھیے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور قربانی نہیں ہے۔ خداوند اپنے کلام سے ہم سب کو